أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اصل میں یہاں یہود کی بے عملی کا بیان ہے، اور یہاں بھولنے سے مراد ہے چھوڑ دینا۔ بھولنے سے مراد چھوڑ دینا ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بھولتا۔ اپنے آپ کو بھول جانا یعنی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتی ہو، مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو یعنی تم خود نیکی پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ خود تو نیکی پر عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، تو اس سے مراد لی گئی ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ چیز فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ تم لوگوں کو تو اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہو اور خود اس کی معصیت کرتے ہو۔ تو یہ یہود کی بے عملی کا بیان ہے کہ وہ جو لوگوں کو وہ جو کہا کرتے تھے خود اس کا انکار کیا کرتے تھے، خود اس کے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حافظ سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے شعبی سے روایت کیا کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھئی تم کیسے دوزخ میں آ گئے؟ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھیں گے اور دوزخیوں کو کہیں گے تم کیسے دوزخ میں؟ حالانکہ ہم تو تمہاری تعلیم پر، جو تم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، ہم تو تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ تمہاری تعلیم پر ہم نے عمل کیا اور تمہاری دی ہوئی تعلیم سے ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تم دوزخ میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، وہ جو دوزخ کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے تھے کہ نماز پڑھو مگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے تھے کہ روزہ رکھو مگر ہم خود روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے تھے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے مگر ہم خود ہر چیز میں جھوٹ بولتے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث روایت حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود جل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ پچھلی حدیث کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گے کہ جنتیوں میں سے کچھ لوگوں نے دوزخیوں کو دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ہم تو تمہاری دی ہوئی تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے،
تم دوزخ میں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اصل میں ہم کہتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مثال دی، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، کہ اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود جل رہا ہوتا ہے، خود جل رہا ہوتا ہے، خود کو جلاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم سو کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جس طرح گدھا چکی کے ساتھ گردش کرتا ہے اس طرح اس عالم کی انتڑیاں جو ہیں وہ دوزخ میں گردش کر رہی ہوں گی، دوزخ کی آگ میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، اوروں کو کہنا کہ نماز پڑھو اور خود نماز نہ پڑھنا، اوروں کو کہنا سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھ لو، سنت مؤکدہ ہے، خود داڑھی شریف نہ رکھنا۔ تو یہ جو عالم ہے اس کی مثال حضور نے یہ دی کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا رہتا ہے، اس چراغ کی طرح۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو آدمی نہیں جانتا اس کے لیے ایک عذاب ہے، جو آدمی نہیں جانتا اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے داڑھی شریف رکھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کے علم میں ہی نہیں ہے ایک شخص کی کہ داڑھی شریف رکھنا سنت مؤکدہ ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب وہ اگر عمل نہیں کرتا، اس نے تعلیم ہی نہیں لی، اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ مگر جو شخص جانتا ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنی ہے، داڑھی شریف رکھنی ہے سنت رسول کے مطابق، اور اس کے بعد وہ عمل نہ کرے تو اس کے لیے 7 عذاب ہیں، 7 عذاب ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے اور وہ پھر بھی عمل نہیں کرتا، وہ جانتا ہے اور پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ تو یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بس لوگوں کے لیے نیکی کا حکم رہ گیا، اپنے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟
خود نیک ہونا ضروری ہے، سمجھ میں تو بات آتی ہے، مگر مسئلہ بھی تو سمجھنا ہے نا آگے. ہم عموماً تو ایسے ہی ہے نا کہ پیچھے ہم نے یہی چیز پڑھ لی نا کہ کچھ لوگ جیسے جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھئی تم کیسے دوزخ میں پہنچ گئے، ہم تو تمہاری دی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کر کے جنت میں بیٹھے ہیں، اور تم جو ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے تم دوزخ میں بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اچھا، اب نیکی کا حکم دینے، اب ان احادیث کو اگر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی نیکی کا حکم تو پھر اسی کو ہی دینا چاہیے جو خود نیک ہو، جو خود نیک ہو. تو جو گناہ گار ہے اس کو نیکی کا حکم نہیں دینا چاہیے، اس کو نیکی کا حکم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے علماء نے 3 شرطیں ذکر کی ہیں. 3 شرطیں. پہلے تو یہ کہ مکلف ہونا، دوسرا یہ کہ صاحب ایمان ہونا، تیسرا یہ کہ عدل انصاف اس کا یعنی نیک ہونا خود سے. بعض علماء نے ایک اور شرط بھی ذکر کی ہے کہ امام کی طرف سے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اجازت ہو. لیکن امام غزالی اور دیگر محققین نے اس شرط کو نہیں مانا. اچھا، اب رہی بات یہ کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونے کی شرط، کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے انسان کو خود نیک ہونا چاہیے. جی، اب اس کے اوپر بے شمار علماء نے بحث کی ہے. جیسے کہ آپ لوگوں میں سے چند نے ایک دم سر ہلایا کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے. ایک دوست نے کہا کہ نہیں، نیکی کا حکم کرنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے، نیکی کا حکم پھر بھی دیا جائے گا. اسی طرح علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے، خود نیک ہونا ضروری ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، نیکی کا حکم کرنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نیک نہیں ہے تو تب بھی اس کو نیکی کا حکم کرنا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا. اچھا، اب ان بعض علماء نے کہا ہے کہ فاسق کا کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جائز نہیں ہے. جو گناہ گار ہے اس کا کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ جائز نہیں ہے. اور وہ پہلی تو آیت یہی بیان کرتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہی ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتی ہو. کہتے ہیں اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے. تو دوسری آیت جو ہے، ایک آیت سے وہ اور استدلال کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود
نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ تو اب اس آیہ کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، ان دونوں آیات سے، کہ نیکی کا حکم کرنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے۔ جو خود نیک نہ ہو وہ نیکی کا حکم نہیں کر سکتا، وہ نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، وہ نیکی کا حکم نہیں دے گا۔ امام احمد، امام ابو یعلا، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود سارے برے کام کرتے تھے۔ امام ابو نعیم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ آپ اپنے آپ کو نصیحت کرو، اگر تم نے خود نصیحت پر عمل کر لیا تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو، اگر خود اس نصیحت کے اوپر عمل کیا تو پھر لوگوں کو نصیحت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ اور وہ جو قوم، جس قوم کا میں نے اوپر ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود برائی کے سارے کام ہم کرتے تھے، خود برائی کے کام کرتے تھے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کو آج دوزخ کے عذاب میں یہ کینچیوں، آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے اوپر آپ کے سامنے دلائل پیش کی ہے، اس کے تحت تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو خود نیک ہے صرف وہی نیکی کا حکم کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ وہ بات کیوں کہتے ہو؟ خدا نے ڈائریکٹ کہہ دیا، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے، تم ایسی بات کرو جو خود نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو حدیث سنائی معراج کی رات والی، جس کو ہم پر حضور کرو، اور پھر میں نے آپ کو وہ روایت سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے اپنے اوپر نصیحت کرو، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ٹھیک، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ اب ان دلائل کی روشنی میں تو جو بندہ خود نیک نہیں ہے، اب اس کو ڈر لگتا ہے وہ نیکی کا حکم کیسے کرے؟ نہیں، ان دلائل کی روشنی میں۔ لیکن یہ سارے جو دلائل ہیں یہ باعتبار ظاہر ہیں، مگر تحقیق یہ ہے، تحقیق
اب جو تحقیق ہے، تحقیق کیا ہے کہ فاسق بھی امر بالمعروف کر سکتا ہے. یہ دلائل تو اپنی جگہ ہیں جو، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک علماء کا یہ جونسا ہے وہ ہے کہ جو خود نیک نہیں ہے وہ نیکی کا حکم نہیں کر سکتا وہ، مگر تحقیق یہ ہے کہ فاسق بھی جو خود نیکی نہیں کرتا یا گناہگار بھی، وہ بھی امر بالمعروف کر سکتا ہے. اچھا، کیا اب یہ علماء یہ کہتی ہیں، جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں فاسق اور گناہگار بھی نیکی کا حکم کر سکتا ہے، نیکی کا حکم دے سکتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ امر بالمعروف کے لیے تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے؟ امر بالمعروف کے لیے تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے؟ اب آیات میں تو یہی کہا گیا کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو نیکی کا، اور خود وہی کام کرتی ہو، گناہ کرتی ہو، یا لوگوں کو وہ بات کیوں کہتی ہو جو خود نہیں کرتی، اور یہ تو اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے کہ جو تم بات خود کہو اور خود اس پر عمل نہ کرو. وہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے. اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ نیکی کا حکم وہی کرے گا جو خود گناہ نہیں کرتا، اب کوئی ایک بھی گناہ کیا تو گناہ تو کیا نا، گناہ تو ہزاروں قسم کی. اگر یہ شرط لگا دی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے اجماع کی، ان کی اور امت کے اجماع علماء کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے، تو پھر گناہوں سے معصوم تو صحابہ کرام بھی نہیں تھی. گناہوں سے معصوم تو صحابہ کرام بھی نہیں تھی. تو پھر بعد کے لوگوں کا کیا کہنا؟ اگر گناہوں سے معصوم صحابہ کرام بھی نہیں تھے تو بعد کے لوگ. اور اس کا مطلب یہ ہوگا، اب یہاں اگر یہ شرط لگا دی جائے تو پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص تبلیغ کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ نیکی کی شرط لگا دی جائے، ان آیات کو ہم ان معنوں میں لے لیں، تو پھر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور شخص نیکی کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا. پھر بڑے بڑے علماء، مفتی، مولانا، صاحب علم حضرات کہاں جائیں گے؟ کہ گناہوں سے معصوم تو پھر صحابہ بھی نہیں تھے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کا کیا کہنا؟ مجید اور احادیث میں تمام امت مسلمہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف کیا گیا ہے. اور اگر وہ یہ کہیں کہ امر بالمعروف کے لیے کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور مرتکب کبیرہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. جی اب تبیان القرآن کی یہ تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ جو شخص ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو، ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو، اس کے لیے شراب نوشی سے روکنا جائز نہیں ہے. مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، ناجائز ہے. تو جو بندہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو، وہ کسی کو زنا کرنے سے یا شراب نوشی سے اس کے لیے روکنا جائز نہیں ہے.
تو اب یہ علماء کہتے ہیں، تو ہم پھر یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آیا جو ریشم کا لباس پہننے والا ہے، پہننے والے کے لیے کافروں کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو کفر سے روکنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ریشم کا لباس جس نے پہنا، ایک اگر اس نے گناہ کر لیا تو اب وہ کسی دوسرے کو زنا والے گناہ سے یا شراب پینے والے گناہ سے روک نہیں سکتا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر جس نے ریشم والا لباس پہن لیا وہ کافروں کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو کفر سے روکنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے ان کے لیے؟ اور اگر وہ علماء اب یہ کہیں کہ نہیں تو پھر یہ امت کی اجماع کی خلاف ہے، امت کے اجماع کی خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی ہر دور میں نیک اور گناہگار لوگ لشکر اسلام میں شامل ہو کر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد بھی نہیں کریں گے؟ کرتے رہے نا، کافروں کے خلاف وہ جہاد کرتے رہے ہیں۔ تو اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ جائز ہے تو پھر ثابت ہو گیا کہ مرتکب کبیرہ کے لیے تبلیغ اسلام کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز ہے۔ بات سمجھے گا؟ پھر کبیرہ گناہوں کا جو مرتکب ہے، اس سے ثابت ہی ہوگا کہ پھر اس کے لیے بھی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اس کے لیے جائز ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک دلیل تو ہے نا کہ بھی ٹھیک، اگر ایسا ہم مان لیں تو پھر ایک ریشم کا لباس پہننے والا جو ایک طرف تو گناہ کر رہا ہے مگر کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یا شراب پیتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ شراب پینے سے روکنے کے لیے اس کو خود نیک ہونا چاہیے، مگر وہ تو گناہ گار ہے، وہ تو گناہ کر رہا ہے۔ اس کو زنا سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا چاہیے، اس نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، خود گناہ کر کر دوسروں کو کیسے گناہ سے روک سکتا ہے؟ تو نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے خود گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مگر یہاں پھر وہ یہ استدلال کرتی ہیں کہ کیا وہ ریشم کا لباس پہننے والا پھر جون سا کفار کے خلاف جہاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جبکہ یہ ثابت ہے کہ اسلام کے ہر دور میں کافروں کے خلاف جہاد میں اور ان کو کفر سے روکنے کے لیے ہر طرح کے لوگ شامل تھے یا نہیں تھے، نیک بھی تھے اور گناہ گار بھی تھے۔ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اس کے لیے بھی تبلیغ اسلام کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرنا جائز ہے۔ ہاں وہ بہتر ہے کہ انسان جو ان سے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک احساس دلایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نہیں، ایسا مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جی اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود بھی نہیں کرتے، تو اس سے یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مکلف کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک معصیت کو ترک کرنا کہ گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا غیر کو معصیت سے منع کرنا کہ جس کو مکلف کیا گیا کہ وہ خود بھی گناہوں کو چھوڑ دے اور دوسروں کو بھی منع کرے گناہوں کو چھوڑنے کا، اور ایک حکم پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے حکم پر بھی عمل نہ کرے۔ یہ امام راضی ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، فرمانے مکلف کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے نا، ایک تو وہ خود گناہ چھوڑ دے اور دوسرا یہ کہ وہ ترک کرے، دوسرے کو بھی گناہ کرنے سے منع کرے۔
دوسرے کو بھی گناہ کرنے سے منع کرے. تو وہ فرماتی ہیں دونوں دو حکم دیے گئے ہیں نا. وہ فرماتی ہیں ایک حکم پر عمل نہ کرنے سے یہ کوئی ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے پر بھی عمل نہ کرے. اگر وہ خود گناہ کر رہا ہے وہ بری بات ہے کہ وہ کر رہا ہے. ہاں مگر دوسرے کو تو گناہ کرنے سے اس کو روکنا چاہیے. تو اس کے اوپر عمل کرنے سے کیوں روکیں اس کو؟ اگر ایک کے اوپر عمل نہیں کرتا تو دوسرے سے بھی اس کو روک دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتی ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے دو محمل ہیں. ایک یہ کہ مطلقاً اپنے آپ کو بھلانے یعنی خود عمل نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خود عمل نہ کرنے سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جس وقت وہ خود عمل نہ کر رہا ہو اس وقت دوسروں کو اس کا حکم دینے سے منع کیا گیا ہے. جس وقت وہ خود اس کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو اس وقت دوسروں کو منع کیا گیا ہے کہ اب دوسروں کو بھی نہ کرنا. یعنی کہ وہ خود تو شراب پی رہا ہے ایک گلاس میں پکڑ کے اور دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم شراب نہ پیو. تو یہ کیسی عجیب بےہودہ سی بات ہے کہ خود تو وہ کام کر رہا ہے دوسرے کے سامنے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان آیات اور احادیث کا اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ان احادیث کا منشا یہ ہے کہ انسان کا نیکی پر عمل نہ کرنا اور برائی سے اجتناب نہ کرنا عقلاً برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا موجب ہے. کہ جو بندہ خود بھی نیکی پر عمل نہ کرتا ہو اور برائی سے رکتا نہ ہو یہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے، لیکن اس وقت زیادہ برا ہے اور زیادہ غضب اور عذاب کا موجب ہے جب وہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہا ہو اور ان کو تو برائی سے روک رہا ہو. جی تو جو چیز کبھی ہے اور غضب اور عذاب کا موجب ہے تو وہ خود اس کے پر عمل نہ کر رہا ہو، دوسروں کو تو کہہ رہا ہو کہ یہ نیک کام کرو اور یہ برا کام نہ کرو، اور خود نیک کام کر رہا ہو بلکہ وہی برا کام بھی خود کر رہا ہو. یہ خدا کے عذاب کا باعث ہے کہ یہ تو سخت ایک بیہودہ اور گندی اور غلیظ بات ہے کہ دوسروں کو اس عمل کی تبلیغ کرنا. تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آیا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے یا نہیں. اب دونوں صورتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. پہلی والی صورت بھی وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ انسان کو ویسے ہی اتنی شرم اور حیا کر لینی چاہیے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو نصیحت کرو. اگر تم نے خود نصیحت پر عمل کر لیا پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے حیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی گئی. تو مگر بعد والے جو ان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ نیکی اگر آپ خود نہیں کر رہے تو دوسروں کو نیکی کا حکم پھر بھی دیا جا سکتا.